العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کی اقسام کا سبق چل رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اصوات اور مرکبات کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں الکنایات. عبارت دیکھیے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ. فصل الکنایات هي اسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا او حديث مبهم وهو كيت وذيت. الکنایات کنایا یہ اسماء وہ اسماء ہیں تدل علی عدد مبہم جو عدد مبہم پر دلالت کرے، جو مبہم عدد پر دلالت کرے. یہ اسماء وہ اسماء ہیں تدل علی عدد مبہم جو مبہم عدد پر دلالت کرے. وہی کم و کذا اور وہ کم اور کذا ہے. او حدیث مبہم یا مبہم بات پر دلالت کرے. او حدیث مبہم یا مبہم بات پر دلالت کرے. وہو کیتا و زیتا اور وہ کیتا اور زیتا ہے. کنایہ کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ وہ اسماء ہے جو عدد مبہم پر دلالت کرے. عدد مبہم پر دلالت کرے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کا سوال کیا جائے جس میں مبہم عدد ہو. اور حدیث مبہمین کا مطلب یہ ہے کہ مبہم بات پر دلالت کرے، جو متعین بات پر دلالت نہ کرے، جس میں وضاحت نہ ہو بلکہ مبہم ہو، پوشیدہ ہو. اس کا مطلب کہ وہ کسی متعین چیز کا سوال نہ کیا گیا ہو. اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کتنے میں خریدی ہے، تو کتنا یہ مبہم ہے. کتنا اس کے مقابلے میں اگر یوں کہا جائے آپ نے 500 روپے میں یہ چیز خریدی ہے یا میں نے 500 میں خریدی ہے تو یہ متعین ہو گیا. تو کم اور کذا، کذا کا معنی اتنا، میں نے اتنے میں خریدی، کتنے میں وضاحت نہیں ہوئی، اتنے میں، تو یہ مبہم ہے، پوشیدہ ہے. اور حدیث مبہم یا مبہم بات پر دلالت کرے، اس نے ایسا ویسا کہا، اس نے ایسا ایسا کہا، کیا کہا نہیں یہ معلوم نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ نے ایسا ویسا کہا، تو آپ نے ایسا ویسا کہا یہ مبہم بات ہے، ایسا ویسا کہنا. تو اسی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے کیتا و زیتا. تو کنایات و اسماء ہے جو مبہم عدد پر دلالت کرے جیسے کم اور کذا. اور حدیث مبہمین یا مبہم بات پر دلالت کرے جیسے کیتا و زیتا. کیتا و زیتا کے استعمال میں یہ یاد رکھے کہ کیتا کا مکرر استعمال ہوگا، اسی طرح زیتا کا بھی. اگر کہنا ہو اس نے ایسا ویسا کہا تو کہیں گے کیتا و کیتا یا زیتا و زیتا. تنہا کیتا اور تنہا زیتا کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اور ترکیب میں یہ مفعول بہ واقع ہوتے ہیں. ترکیب میں کیتا و کیتا معطوف علیہ معطوف مل کر کیا واقع ہوں گے؟ مفعول بہ. اب آگے دیکھیے کم کی دو قسمیں ہیں. کم کے متعلق تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے وَاعْلَمْ أَنَّ كَمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، جان لیجئے کہ کم کی دو قسمیں ہیں. استفہامیۃ، کم استفہامیہ، وما بعدها مفرد منصوب علی التمیز، اور اس کا ما بعد مفرد ہوتا ہے. وما بعدها اور اس کا ما بعد مفرد منصوب علی التمیز، مفرد منصوب ہوتا ہے تمیز کی بنا پر. کم رجلا عندک، جیسے کم رجلا عندک آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں. وخبریۃ اور کم خبریہ، وما بعدها مجرور مفرد اور اس کا ما بعد مفرد مجرور ہوتا ہے جیسے کم مال انفقتہ. او مجموع یا جمع مجرور ہوتا ہے، یا جمع
مجرور ہوتا ہے، جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے ہی لوگوں سے میں نے ملاقات کی، ومعناہ التکثیر، اور اس کا معنی تکثیر ہوتا ہے، اس کا معنی زیادتی کا ہوتا ہے۔ دیکھیے وَعَلَمْ أَنَّ كَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ، جان لیجئے کہ کم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کم استفہامیہ اور ایک ہے کم خبریہ۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ کم کیا ما بعد مفرد ہوتا ہے اور تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، جیسے کم رجلا عندک، کم رجلا عندک۔ تو اب یہ کم رجلا عندک میں، کم رجلا عندک میں یہ جو کم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کم یہی ہے کم کنایہ کے لیے، اور رجلاً اس کا ما بعد ہے تو مفرد ہے اور منصوب ہے، مفرد منصوب ہوتا ہے۔ تو کم استفہامیہ کا ما بعد مفرد ہوتا ہے اور تمیز کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، تو کم کیا ہو جائے گا پھر؟ کم ممیز ہوگا اور رجلاً تمیز، کم ممیز اور رجلاً تمیز۔ وخبریۃ، اور کم خبریہ، وما بعدها مجرور، اس کا ما بعد مجرور ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، یعنی اس کا ما بعد مفرد مجرور ہوتا ہے یا جمع مجرور ہوتا ہے۔ کم خبریہ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجرور ہوگا، جیسے کم مال انفقتہ، او مجموع، یا جمع ہوگا جیسے کم رجال لقیتم۔ اب دیکھیے کم مال میں مال، یہ کم کے بعد آ رہا ہے اور مجرور واقع ہو رہا ہے اور مفرد ہے، اور کم رجال میں رجال مجرور ہے لیکن مفرد نہیں ہے، اب جمع ہے۔ تو کم خبریہ کا ما بعد، کم خبریہ کا ما بعد یا تو مفرد مجرور ہوگا یا جمع مجرور ہوگا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ کم رجلا عندک میں ہم نے ترجمہ کیا آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں، کم روبیۃ عندک آپ کے پاس کتنے روپیے ہیں، اور کم مال انفقتہ میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا، کتنا مال خرچ کیا نہیں، اس لیے کہ کم خبریہ ہے، اور کم خبریہ کا ترجمہ تکثیر کا ہوتا ہے، زیادتی کا ہوتا ہے، تو ترجمہ کریں گے میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا۔ کم رجال لقیتم، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی۔ اگر کم رجلا لقیتا ہوتا تو ترجمہ ہوتا آپ نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن یہاں کم رجال لقیتم، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے، کتنے ہی لوگوں سے ملاقات کی، ومعناہ التکثیر، اور اس کا معنی زیادتی کا ہوتا ہے۔ وتدخل من فیہما، اور ان میں من بیانیہ داخل ہوتا ہے، یعنی کم خبریہ کے بعد بھی اور کم استفہامیہ کے بعد من بیانیہ داخل ہوتا ہے۔ وتدخل من فیہما، اور ان کے درمیان میں من داخل ہوتا ہے، جیسے کم من رجل لقیتہ، کم من مال انفقتہ، کم من رجل لقیتہ، کتنے لوگوں سے تو نے ملاقات کی، وکم من مال انفقتہ، اور کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا، اور کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا۔ تو دونوں کے بعد دیکھیے من آ رہا ہے، اور اس من کو من بیانیہ کہتے ہیں۔ وقد یحذف التمیز لقیام قرینۃ، اور کبھی تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے کم مالک ای کم دینارا مالک، وکم ضربت ای کم ضربتا ضربت۔ اب یہاں سے کم دینارن، یہاں سے دیکھیے آپ کم کے بعد دینارن کو حذف کر دیا گیا، تو کم ممیز ہے تو اس کی تمیز کو حذف کر دیا گیا، آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ اب یہاں قرینہ کیا پایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مال ہے تو مال دینار ہوگا، اور ہمارے اس ملک میں روپیہ ہوگا، کم روبیتاً مالک، کتنے روپیہ آپ کے پاس مال ہے۔ کسی نے آپ سے سوال پوچھا تو وہی سوال اس کا قرینہ ہے، تو کم مالک ای کم دینارن مالک، تو یہ مالو کا مال دینار ہے یا روپیہ ہے، جو بھی چیز ہوگی تو یہاں سے تمیز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وَكَمْ ضَرَبْتُ، اور میں نے کتنا مارا، کم ضربتاً ضربت، میں نے کتنا مارا۔ اب یہاں ضربتاً، یہ ضربتو دلالت کر رہا ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے ضربتو سے کہ یہاں ضربتاً تمیز ہونا چاہیے، تو تمیز کو حذف کر دیا گیا اور کہا گیا کم ضربتو، میں نے کتنا مارا۔ اب کم کا کیا اعراب ہوگا؟ کم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب بیان کر رہے ہیں۔ وَعَلَمَ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوبًا، جان لیجئے کہ کم دو صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے۔
جان لیجئے کہ کم دو صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے. اذا کان بعدہ فعل جبکہ اس کے بعد فعل ہو. اذا کان بعدہ فعل جبکہ اس کے بعد فعل ہو. غیر مشتغل عنہ بضمیرہ ایسا فعل جو اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہو. جبکہ اس کے بعد فعل ہو جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہو. نحو کم رجلا ضربت وکم غلام ملکت مفعولا به. جان لیجئے کہ کم دو صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہو. جیسے کم رجلا ضربت میں نے کتنے لوگوں کو مارا. وکم غلام ملکت اور میں کتنے ہی غلاموں کا مالک ہوا. مفعولا به مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کم دو صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. نمبر ایک جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہو تو مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. جیسے کم رجلا ضربت میں ضربت کے بعد ضمیر نہیں ہے اور ضربت کا یہاں کوئی معمول نہیں ہے تو ضربت نے یہاں کسی میں عمل نہیں کیا تو اب ضربت کا معمول کون ہوگا؟ کم رجلا. کم رجلا تو ضربت فعل با فاعل اور کم رجلا ممیز تمیز مل کر مفعول به مقدم. اور کم غلام ملکت میں کتنے غلاموں کا مالک ہوا. ملکت فعل با فاعل اور کم غلام اس کا مفعول به مقدم. چونکہ ملکتو نے کسی ضمیر میں عمل نہیں کیا. اگر ملکتو ہوتا یا ضربتو ہوتا اور ضربتو ہو ضمیر میں عمل کر دیتا ملکتو ہو ضمیر میں عمل کرتا تو پھر وہ کم رجلا اور کم غلام میں عمل نہیں کرتا. ونحو کم ضربتا ضربت وکم ضربت ضربت مصدرا. اور جیسے کم ضربتا ضربت اب یہاں ضربت بھی اپنے بعد کسی ضمیر میں عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ مفعول مطلق ہوگا. اور کم ضربت ضربت یہ بھی مفعول مطلق ہوگا. کم ضربت ضربت تو نے کتنا مارا. کم ضربت ضربت میں نے کتنا ہی مارا. مصدر مصدر ہونے کی وجہ سے یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وکم یوما سرتا وکم یوما سرتا تو کتنے دن چلا. وکم یوم صمت میں نے کتنے ہی دن روزے رکھے. دیکھو یومن مفرد منصوب ہے تو یہ کم خبری کم استفہامیہ ہے اور کم یومن مفرد مجرور ہے تو یہ کم خبریہ ہے. تو دونوں کے ترجمہ میں فرق ہے. امتیاز کرنا ہوگا ترجمے میں. کم یومن سرتا تو کتنے دن چلا. کم یومن صمت میں نے کتنے ہی روزے رکھے. مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو کم تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے دونوں صورتوں میں. یعنی اس عبارت کو آپ سمجھ لیجئے. پہلے ہم نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ کم دو صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے کم دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے. یہ ترجمہ زیادہ اچھا رہے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کم دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے. اور کتنی جگہ منصوب ہوتا ہے؟ تین. نمبر ایک مفعول بھی ہونے کی وجہ سے, نمبر دو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے, اور نمبر تین مفعول فی ہونے کی وجہ سے. دونوں صورتوں میں منصوب ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کم خبریہ ہو چاہے کم استفہامیہ ہو, کم خبریہ ہو چاہے کم خبریہ ہو, دونوں صورتوں میں وہ منصوب واقع ہوگا. تو تین جگہ منصوب ہوتا ہے, تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے, یعنی تین جگہ منصوب واقع ہوگا. اور آگے دیکھیے وہ مجرور اور مجرور واقع ہوتا ہے اذا کان قبل حرف جر او مضاف, جبکہ اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو. نحو جیسے بکم رجلا مررت, بکم رجلا مررت میں کتنے لوگوں کے پاس سے گزرا. وعلی کم رجل حکمت میں نے کتنے ہی لوگوں پر حکومت کی. وغلام کم رجلا ضربت میں نے کتنے لوگوں کے غلاموں کو مارا. وما لکم رجل سلبت میں نے کتنے ہی لوگوں کا مال سلب کر لیا, چھین لیا. دیکھیے اور مجرور ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے حرف جر ہو دونوں صورتوں میں. اب دیکھیے دونوں صورتوں کا مطلب دوبارہ سمجھ لیجئے ورنہ ترجمے میں اور تشریح میں التباس ہوگا, اشتباہ ہوگا. دونوں صورتوں میں منصوب ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو صورتوں میں منصوب نہیں ہوتا ہے. منصوب تو صرف ایک ہی صورت میں ہوگا, تین جگہ, جبکہ اس کے بعد کا فعل ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو.
اور ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہوا ہو تو منصوب ہوتا ہے، اور منصوب یا تو مفعول بھی ہوگا یا مفعول مطلق یا مفعول فی، اور مجرور ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں یقع مجروراً، مجرور واقع ہوگا دونوں صورتوں کا مطلب چاہے کم خبریہ ہو چاہے کم استفہامیہ ہو، اذا کان قبلہ حرف جر، جبکہ اس سے پہلے حرف جر ہو، او مضاف یا مضاف ہو، اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو مجرور ہوگا، جیسے بکم، کم یہاں محلاً مجرور ہے اس لیے کہ مبنی ہے، بکم رجلاً مررت، میں کتنے لوگوں کے پاس سے گزرا، تو با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا، وعلی کم رجل حکمت، میں نے کتنے ہی لوگوں پر حکومت کیا، والا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا، وغلامکم رجلا ضربت، میں نے کتنے لوگوں کے غلاموں کو مارا، وما لکم رجل سلبت، میں نے کتنے ہی لوگوں کا مال چھین لیا، تو اب غلامکم مضاف مضاف الیہ ہے، مالکم مضاف مضاف الیہ ہے، ترکیب بھی بہت آسان ہے اس کی، جیسے ہم نے اوپر ترکیب کی کم ممیز رجلاً تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی مقدم، تو اسی طرح یہاں بھی ترکیب ہوگی، با حرف جر کم ممیز رجلاً تمیز ممیز تمیز مل کر با حرف جر کا مجرور جار مجرور مل کر مررت فعل سے متعلق، وعلی کم رجل حکمت میں بھی اعلیٰ کم رجل ممیز تمیز مل کر اعلیٰ کا مجرور جار مجرور مل کر حکمت سے متعلق، غلام کم رجلاً ضربت میں غلامہ مضاف کم رجلاً ممیز تمیز مل کر غلامہ کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر ضربت کا مفعول بھی مقدم اور ضربت فعل با فاعل، ما لکم رجل سلبت کی بھی اسی طرح ترکیب کر لی جائے، ومرفوعا اور مرفوع ہوگا اذا لم یکن شیئا من الامرین، جبکہ دونوں امروں میں سے کچھ نہ ہو، اور مرفوعا اور مرفوع ہوگا یعنی کم دونوں صورتوں میں چاہے کم استفہامیہ ہو کم خبریہ ہو دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا جبکہ دونوں امروں میں سے کوئی امر نہ ہو، دونوں امر کون سے ہیں؟ پہلا امر تو یہ کہ فعل اپنے بعد آنے والی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو، پہلا امر، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو، تو اگر حرف جر یا مضاف بھی نہیں ہے اور ضمیر میں وہ عمل کر رہا ہے تو دونوں امر میں سے کچھ نہیں ہے تو مبتدا واقع ہوگا، ان لم یکن ظرفا، اگر ظرف نہ ہو، ان لم یکن ظرفا، اگر وہ ظرف نہ ہو، جیسے کم رجلا اخوک، کم رجلا اخوک، کتنے آدمی تیرے بھائی ہے، تو اب یہاں کم رجلا ممیز تمیز مل کر مبتدا اور اخو کا خبر ہے، وکم رجل ضربتہ، میں نے کتنے ہی لوگوں کو مارا، اب کم رجل مبتدا ہے اور ضربتہ جملے کی شکل میں خبر ہے، اب ضربتہ کا اس کو مفعول بھی مقدم نہیں بنا سکتے کم کو، کیوں؟ اس لیے کہ ضربتہ نے اپنے بعد والی ہو ضمیر میں عمل کر چکا ہے، وخبرا ان کان ظرفا، اور خبر ہوگا اگر وہ یعنی کم ظرف ہو، جیسے کم یوما سفرک، اب چونکہ کم یوما ممیز تمیز مل کر یہ خبر مقدم بنے گا اس لیے کہ یوما ظرف ہے اور سفرک مبتدا مؤخر، وکم شہر صومی، اور کتنے ہی مہینے میرے روزے ہیں، تو اب شہرن چونکہ شہرن بھی ظرف ہے تو اس لیے اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ظرف مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے، تو لہذا اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور صومی کو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، سبق کے سوالات دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے کنایات کی تعریف کیجیے، اصطلاحی تعریف، کم کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک قسم کی تعریف مع مثال بیان کیجیے، اور کم مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے مجرور بھی ہوتا ہے، تو کم مرفوع منصوب مجرور کب واقع ہوتے ہیں مع مثال بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.